میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ سارے خاندان کے لوگ جب آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے چچا عباس تم بھی آ جاؤ، اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ، اے میرے خاندان کے لوگوں تم بھی آ جاؤ، انقذوا انفسکم من النار، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے پریوار کے لوگوں، او میری بیٹی فاطمہ، او میرے چچا عباس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدر محترم، اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کے علاقے میں جلسے کا ماحول کب بدلے گا۔ رات کے 2:30 بجے آپ ایک مقرر کو بٹھاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، سامنے جو پبلک بیٹھی ہے اس میں آدھے لوگ بیچارے نیند میں ہیں، آدھے لوگ جا چکے ہیں۔ اب ان کو میں تقریر سناؤں یا میں ان کو جگانے کی کوشش کروں؟ میں کون سی ایسی بات پیش کروں کہ یہ سوئیں نہ، ان کی آنکھیں نہ بند ہو؟ یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں مقرر کے سامنے۔ ہمارے پاس کوئی کتھا بھی نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی بھی نہیں ہے کہ چلو بھئی ہم آپ کو سنائیں، سریلی آواز میں، میٹھی آواز میں قصے کہانی سناتے چلے جائیں اور آپ سر ہلاتے چلے جائیں اور آنکھیں آپ کی کھلی رہیں۔ طریقہ بدلیے میرے بھائیوں۔ ابھی میں نے سنا ہے کٹیہار کی جمعیت نے
طے کیا ہے، میٹنگ کی ہے کہ اب سیمانچل کے جلسوں کو بدلا جائے گا، 12 بجے تک جلسے ختم کیے جائیں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں اگر جمعیت اس طریقے کا فیصلہ لیتی ہے۔ رات بھر آپ تقریر سنیں اور اس کے بعد صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں، میرے بھائیوں یہ پورے جلسے کی ناکامی ہے۔ آپ رات بھر آپ نے قرآن و حدیث کی باتیں سنی اور صبح فجر نہیں پڑھ پائے۔ کتنے لوگ بیچارے آئے ہوں گے، چلو مولانا بدرالدجا صاحب آ رہے ہیں مالدہ سے، چلو عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں بنارس سے، ان کی تقریر سنیں گے، انتظار کرتے کرتے انہیں نیند آ گئی، سو گئے یا چلے گئے۔ کیا طریقہ ہے؟ میری بات اگر بری لگ رہی ہو معاف کیجیے گا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی دور سے بلایا ہے، میں آپ کے سامنے ٹائم پاس کرنے نہیں آیا ہوں، تقریر کرنے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی علم دیا ہے، اس علم کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو بتانے آیا ہوں، تو آپ مجھے ایسے ٹائم اسٹیج پر بلائیے جب میں اپنی بات اچھے طریقے سے پیش کر سکوں اور آپ اچھے طریقے سے میری بات کو سن سکیں۔ 2:30 بجے رات کو تقریر کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے بہت سارے مولانا لوگ کرتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، مجھے لیکن میرے اپنے بس کی چیز نہیں لگتی ہے۔ میں نے سوچا تھا 1 بجے مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو ٹائم مل جائے گا، 2:30 بج رہے، کیا پیش کروں میں، کیا بات کروں؟ بہرحال قرآن مجید کے 28ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، اور اسی آیت کی روشنی میں آج مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آئیے پہلے میں اس آیت کا انواد آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور صرف اپنے پریوار کو بچاؤ ایسا بھی نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ اگر اتنی بات کہہ دیتا تو بات تو پوری ہو گئی تھی، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بات پوری ہو گئی تھی۔ مگر جب جہنم کی آگ کی بات نکلی تو اللہ نے بتایا وہ آگ کیسی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، اور جہنم کی آگ گندک کے پتھروں سے جلے گی۔ علماء کہتے ہیں گندک کا جو پتھر ہوتا ہے وہ آگ میں اگر ڈال دیا جائے تو آگ اور بھڑک جاتی ہے۔ جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، منشیہ سے جلے گی، اور جہنم کی آگ گندک کے پتھروں سے جلے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچ رہا ہے، جہنم کی آگ کی تصویر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ میرے بندو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔
دنیا کی آگ میں کوئی انسان اگر جل جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے لائی جائے، کمزور دل اور دماغ کا آدمی جلے ہوئے آدمی کی لاش کو دیکھ نہیں پائے گا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے کہیں حادثہ ہو جاتا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے بھوپال کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جس کو بھوپال گیس کانڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ زہریلی گیس لیک ہو گئی، ہزاروں لوگ اس گیس کی وجہ سے مر گئے اور ان کی پوری باڈی جو ہے وہ جل گئی۔ یا کسی کارخانے میں، کسی بلڈنگ میں جب آگ لگ جائے اور آگ لگنے کے بعد اس میں سے جب جلی ہوئی لاشیں نکلیں تو پھر آپ دیکھیے وہ لاش دیکھنے کے لائق نہیں ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی آگ میں انسان اگر جل جائے تو اس کے شریر کو ہم دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ، 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، دنیا کی آگ تو جلانے کے لیے کافی ہے، جب دنیا کی آگ ہمیں جلا دیتی ہے اور بھسم کر دیتی ہے تو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی کہ اس سے وہ 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم سب اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں۔ ہم بائک چلاتے ہیں تو ہیلمٹ لگا کر کے چلاتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہیلمٹ ہماری جان کو بچا لے۔ ہم کار چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری جان بچ جائے۔ ہم فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو فلائٹ کے سفر میں بھی ہم احتیاط کرتے ہیں اور ہم کوئی رسک نہیں لیتے۔ ہم دنیا کے سفر میں اپنی جان کو بچانے اور اپنی جان کی حفاظت کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی بہت زیادہ چنتا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کے ماتھے پر ایک خروچ بھی دیکھ لیں، اپنی بیٹی کے سر پر ہمیں کوئی چوٹ بھی دیکھ لیں، اپنی بیوی کے چہرے پر ہم کوئی چوٹ دیکھ لیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندو، تمہیں اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے، اپنی بیوی سے اتنا پیار ہے، اپنی فیملی سے اتنا پیار ہے، تم اپنے بچوں کو ان کے چہرے پر ایک معمولی سی چوٹ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہو میرے بندو، تم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہو؟ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ سارے خاندان کے لوگ جب آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے چچا عباس تم بھی آ جاؤ، اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ، اے میرے خاندان کے لوگوں تم بھی آ جاؤ، انقذوا انفسکم من النار، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے پریوار کے لوگوں، او میری بیٹی فاطمہ، او میرے چچا عباس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ نبی نے اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا، اور اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنے پریوار کو ہمیشہ ایسی چیز سے دور رکھا جس سے آپ کا پریوار کسی جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ کچھ بھی کر لے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتاتے تھے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے ہیں اور زکوٰۃ کی کھجور آ کر کے رکھی ہوئی ہے۔
زکات کی کھجورا کر کے رکھی ہے، صدقہ کی کھجورا کر کے رکھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 5 سال کے بچے ہیں، ایک کھجور کو اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالنے لگتے ہیں، منہ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو کھجور کو چھین لیتے، پھینک دیتے، مگر اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی اپنے 4 سال کے نواسے کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ کھجور کھانا تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ککھن ککھن، اے میرے نواسے اس کھجور کو تو تھوک دے، اس کو منہ سے نکال دے۔ اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے، اے میرے نواسے، تو نبی کا نواسا ہے، تو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، تو نبی کے پریوار کا ایک حصہ ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے؟ اے میرے بچے اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے اپنے بچے سے ایسا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اسی آیت کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، انسان جب مصیبت میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر آتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں دنگا ہو جائے، فساد ہو جائے، تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر آئیں گے، اپنے بیوی بچوں کی رکشا کریں گے۔ میری بیوی کو کوئی خطرہ نہ ہو، میرے بچوں کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ انسان سب سے پہلے اپنے پریوار کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کریم اسی بات کا اعلان کر رہا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، میرے بندو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ کیسے بچائیں گے؟ نہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، نہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، نہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، نہ بیٹی نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 7 سال کا بچہ تو نابالغ ہوتا ہے، 7 سال کے بچے کے اوپر نماز تو فرض نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، اسے مسجد میں لے کر کے، نماز میں لے کر کے آؤ۔ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ 10 سال کا بچہ بھی نابالغ ہوتا ہے، 10 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اسے آپ نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو پٹائی کرو، اس کو مارو۔ کس منہ سے ماریں گے؟ ہم تو خود نماز کے ٹائم دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو خود نماز کے ٹائم موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ جب باپ خود نماز پڑھے گا تب تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے گا۔ او لوگو، میرے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگلا حکم سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ